جو خونی لکیر ہے وہ دونوں طرف کے کشمیریوں کو بہت مشکلات پیش آئیں. ایک تو ان کی جانیں ضائع ہوئیں، ان کے گھر ضائع ہوئے، اور اس سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں طرف کے کشمیری اس جنگ میں شہید ہوئے. پروفیسر صاحب، اس جنگ کے کیا اثرات ہوئے؟ جموں کشمیر کے باشندگان پر جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اس حوالے سے کچھ مذاکرہ کرنے کی یہ جو بہترین کوشش آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے. جنگ تو نہیں کہوں گا، ایک جھڑپ سی ہوئی ہے، اور جھڑپ بھی کچھ باہمی افہام و تفہیم. اگر میں ٹوپی ڈرامہ کہوں تو شاید کچھ لوگ ناراض ہوں گے، شاید کسی کو یہ بات پسند بھی آ جائے. جی جو بالکل. کچھ بھی جموں کشمیر کے عوام، معصوم بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہی ہوا ہے. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر. کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، اور سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ دردناک. مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر. آہ یہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ. ہے کہاں روز مقافات اے خدائے دیر گیر. وہ بحثیت کشمیری ہی نہیں کر رہا، میں ایک انسان کے طور پر بھی بات کر رہا ہوں. جس کسی تنظیم نے، جس کسی ملک نے، یا جس بھی کسی گروپ نے انسانیت کا یہ تذلیل کی ہے، بے گناہوں کو، معصوم لوگوں کو قتل کیا ہے، مارا ہے یا شہید کیا ہے، یہ انسانیت کے خلاف ایک کبھی عمل ہے جس کی مذمت سب کو کرنی چاہیے. بھارت اور پاکستان کے مابین جو سیز فائر لائن، ہم تو اس کو سیز فائر لائن ہی کہیں گے، چونکہ ہم ابھی اس سیز فائر لائن کے آر پار اپنے سیاسی مستقبل کی امید لگائے بیٹھے ہیں. میں اس کو کنٹرول لائن نہیں کہتا. ریاست جموں کشمیر کی قیادت کو، چاہے اس پار ہے چاہے اس پار ہے، اس کی قیادت کو دنیا کے سامنے اپنا دو ٹوک موقف رکھنا چاہیے، رکھنا پڑے گا. تو یہ بھارتی حکومت اپنے پارلیمنٹ کے اندر بحث کروائے کہ یہ کیسے ہوا کہ آپ نے پہلے اطلاع کی. بلا شک و شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دونوں ملک اپنی اپنی سطح پہ جشن منا رہے ہیں. پاکستان اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے، ہندوستان والے اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں، اور کشمیری اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا. جہاں کہیں بھی دیکھیں دونوں افواج نے کشمیر کو میدان جنگ بنا کر کشمیریوں کی نسلوں کو شاید ختم کرنے کو کوئی ان کا باہمی پروگرام ہے. جب بھی جنگ ہوتی ہے 47 میں ہوئی کشمیر میں ہوئی، 65 میں ہوئی کشمیر میں ہوئی، 71 میں ہوئی کشمیر میں ہوئی، ادھر 99 میں ہوئی کشمیر میں ہوئی. اب جو ہوا 4 روزہ ڈرامہ، یہ جو 4 روزہ ڈرامہ بتا کے ہوا، باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا، تاکہ جشن اپنی سبکی کو، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے منائے جا رہے ہیں. روتی ہیں تو کشمیر کی مائیں روتی ہیں، کھیت کھلیان جلتے ہیں تو کشمیر میں جلتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں تو کشمیر میں ہوتے ہیں. اس قیادت کو تو ہم قیادت مانتے ہی نہیں ہیں. قیادت تو وہ ہے جو لوگوں کے جذبات و احساسات و خیالات اور ان کی آزادی کی بات کرتی ہے. ان کے یہ تو قیادت ہے ہی نہیں ہے، یہ تو سہولت کار ہے. تو سہولت کاروں کو قیادت نہیں کہا جاتا. اگر یہ سہولت کار نہ ہوتے تو انہوں نے بہت پہلے، ان کے پاس ایک خطہ تھا آزاد کشمیر، جس کی اپنی حکومت بنائی گئی تھی. وہ حکومت اس لیے بنائی گئی تھی کہ ہم ریاست کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے. لیکن جہاں یوگی آدتیہ ناتھ جیسے، امیت شاہ جیسے، نریندر مودی جیسے، سبرامنیم جیسے اور ہندو مسلم فساد برپا کرنے والی قیادتیں ہوں، یہاں کشمیریوں سے ناانصافی کرنے والی قوتیں موجود ہوں، اور خود تو یہ اپنے ملکوں کے غریب عوام کی پرواہ نہیں کر رہے. اور پھر امن آئے گا، سوائے ترقی ہوگی، سوائے خوشحالی ہوگی، سوائے ہندوستان اور پاکستان کے غریب عوام. ڈونالڈ ٹرمپ نے جو مداخلت کر کے اس جنگ باز قوموں کو روکا ہے کہ امریکہ جو ثالثی کرے گا
اس ثالثی کا وزن کشمیریوں کے حق میں جائے گا. گناہ انسانوں کو مارنے کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب. پروگرام پر رنگ میڈیا گروپ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب. پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں شامل حال. جی پروفیسر صاحب، آج جو گفتگو کا موضوع یہ جو گزشتہ دنوں پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگی جنون تھا دونوں ملکوں کا، اس بارے میں ہوگی. اور اس کا سب سے زیادہ افیکٹ کشمیریوں پہ ہوا ہے. اس کے جنگ کے اثرات جنگ ہونے کے بعد ریاست جموں کشمیر کی جو خونی لکیر ہے وہ دونوں طرف کے کشمیریوں کو بہت مشکلات پیش آئیں. ایک تو ان کی جانیں ضائع ہوئیں، ان کے گھر ضائع ہوئے، اور اس سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں طرف کے کشمیری اس جنگ میں شہید ہوئے اور ان کی تعداد کافی زیادہ بھی ہے، اور گزشتہ 70 سالوں سے کشمیری پسے جا رہے ہیں. پروفیسر صاحب، اس جنگ کے کیا اثرات ہوئے اور کشمیریوں کی زندگی میں کیا اس کا جو فرق پڑا ہے، اس بارے میں تفصیل سے بتائیں آج. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم برادرم ڈاکٹر اورنگزیب جی، پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس پہاڑی رنگ میڈیا پروگرام میں ریاست جموں کشمیر کے باشندگان پر جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ مذاکرہ کرنے کی یہ جو بہترین کوشش آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو چند دنوں کی 4 دنوں کی یا 80 گھنٹوں کی جنگ تو نہیں کہوں گا، ایک جھڑپ سی ہوئی ہے، اور جھڑپ بھی کچھ باہمی افہام و تفہیم کی لگتی ہے کہ ایک، اگر میں ٹوپی ڈرامہ کہوں تو شاید کچھ لوگ ناراض ہوں گے، شاید کسی کو یہ بات پسند بھی آ جائے. جی جو بالکل. کچھ بھی ہوا ہے ریاست جموں کشمیر کے اندر، یہ بیسیکلی ریاست جموں کشمیر کے عوام اور ریاست کے رہنے والے معصوم بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہی ہوا ہے. اقبال نے بجا فرمایا تھا، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، اور سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ دردناک. مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر، آہ یہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ، ہے کہاں روز مقافات اے خدائے دیر گیر. واہ. اس چند اشعار میں ریاست جموں کشمیر کی تاریخ بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، ان پر گزشتہ 78 سالوں میں ہونے والے مظالم کی پوری داستان بھی ہے. اور آج ہم اسی مسئلے پر، اسی سانے کو لے کر جو بات کر رہے ہیں، وہ بحثیت کشمیری ہی نہیں کر رہا، میں ایک انسان کے طور پر بھی بات کر رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ پہلگام میں جو سانحہ ہوا ہے، وہ سانحے کی ہم پہلے بھی مذمت کر چکے ہیں آپ کے پروگرام کے ساتھ سے. آج بھی میں مذمت کرتا ہوں کہ جس کسی تنظیم نے، جس کسی ملک نے، یا جس بھی کسی گروپ نے انسانیت کا یہ تذلیل کی ہے، بے گناہوں کو، معصوم لوگوں کو قتل کیا ہے، مارا ہے یا شہید کیا ہے، یہ انسانیت کے خلاف ایک کبھی عمل ہے جس کی مذمت سب کو کرنی چاہیے، کوئی رو رعایت کے بغیر کرنی چاہیے. لیکن میں نے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی 7 لاکھ فوج ہے جو نیٹ ہے، فوجی وردی میں، اس کے علاوہ جو ان کا ملٹری ہے، بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں،
نہ جانے اور کون سے ادارے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، صرف معصوم اور محکوم اور مجبور اور بے بس اور نہتے کشمیریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بے شک اب یہ پوچھنا یہ ہے کہ اتنی بڑی فوج، انچ بائی انچ سیل جو بارڈر ہے جموں کشمیر کے بھارت اور پاکستان کے مابین، جو سیز فائر لائن، ہم تو اس کو سیز فائر لائن ہی کہیں گے، چونکہ ہم ابھی اس سیز فائر لائن کے آر پار اپنے سیاسی مستقبل کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ میں اس کو کنٹرول لائن نہیں کہتا، اس لیے کہ کشمیریوں کو فوج، طاقت، قوت اور جبر کے تحت کنٹرول کرنا کوئی کنٹرول لائن کے معیار کو پورا نہیں کرتا۔ بے شک اس لیے سب سے پہلی انکوائری، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی سستی، سب سے پہلا جو میری کمزوری ہے، وہ ہے بھارت کی حکومت کی، بھارت کے جو ادارے ہیں، یعنی عسکری ادارے ہیں، فوجی ادارے ہیں، جنہوں نے آج تک آئے روز کشمیر میں دہشت گردی ہوتی ہے، اور آئے روز بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت، نریندر مودی کی حکومت یہ دعوے کرتی ہے کہ آئندہ جس نے کوئی اس طرح کی حرکت کی یا دہشت گردی کی، ہم اس کو ملیا میٹ کر دیں گے، ہم پی او کے پر قبضہ کر لیں گے، ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے۔ لیکن بھارتی حکومت کو اپنی سنسد کے اندر، اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات زیر بحث لانی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آئے روز دہشت گرد کشمیر میں ہی کیوں جاتے ہیں؟ کیوں کشمیر کی دھرتی کو دہشت گردوں کی ہماجگاہ بنایا ہوا ہے؟ کیا اس میں بھارت کے جو مقتدر ادارے ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، یا جو بھارت کی فوج ہے، کیا وہ کہیں ملوث تو نہیں؟ اگر یہ خود ہی ملوث ہیں، اور اگر یہ خود ہی یہ تمام کام کرواتے ہیں، اور اس کے بعد بغیر کسی انکوائری کے پاکستان یا کسی پڑوسی ملک پر اس کا الزام لگا کر اس پر حملہ کرتے ہیں اور میزائلوں کا حملہ کرتے ہیں، اور میزائلوں کے حملے میں زیادہ تر جو جنگی حربے استعمال کیے جاتے ہیں، جا رہے ہیں اب بھی، آج بھی، اگرچہ کہ سیز فائر کا کچھ اعلان سا کیا ہے ہمارے جناب ٹرمپ صاحب نے، ڈونالڈ ٹرمپ نے، امریکہ کے صدر نے، امریکہ کے صدر نے ہی ان کو روکا ہے، اور انہی کے کہنے پر ہی یہ سیز فائر ہوا ہے، اور وہی شاید سیز فائر کے عمل کو نتیجہ خیز ثابت کریں گے، پورا کریں گے۔ لیکن اس سیز فائر سے پہلے ریاست جموں کشمیر کی قیادت کو، چاہے اس پار ہے چاہے اس پار ہے، اس کی قیادت کو دنیا کے سامنے اپنا دو ٹوک موقف رکھنا چاہیے، رکھنا پڑے گا۔ بالکل موقع ملا ہے تو موقع کو اویل کرنے کی سب سے پہلی بڑی ذمہ داری خود ریاست جموں کشمیر کی آر پار قیادت کو ہے۔ اگر یہ ریاست جموں کشمیر کی آر پار قیادت اپنی جغرافیائی وحدت، یعنی ریاست کی جغرافیائی وحدت، حق کے حاکمیت اور حق کے ملکیت، یعنی اپنے جغرافیائی اور سیاسی حقوق کے بارے میں اپنا دو ٹوک موقف کوئی پیش کر سکتے ہیں، تو اب یہ ان کے لیے ایک موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا سب سے پہلی ذمہ داری ریاست جموں کشمیر کی ہے۔ اور بھارت نے جو بھی اقدام کیے ہیں، ایک بڑا ملک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑی جمہوریت کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو خلائی مطلب طاقت بھی کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو وشو گرو بھی کہتے ہیں، وشو گرو، یہ پوری دنیا کی مطلب کہ رہنمائی کرنے والے۔ انہوں نے خود حملہ کیا اور اپنی مرضی کا حملہ کیا اور بتا کے حملہ کیا۔ جے شنکر نے جو بیان بالکل دیا ہے اس سے تو دو ٹوک بات واضح ہوتی ہے کہ جناب انہوں نے
باہمی اتفاق اتحاد سوچ سمجھ کے کوئی کام کیا ہے تو یہ بھارتی حکومت اپنے پارلیمنٹ کے اندر بحث کروائے کہ یہ کیسے ہوا کہ آپ نے پہلے اطلاع کی کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، اور حملہ بھی کیا مدرسوں پر، مسجدوں پر، نہتے عوام پر۔ بھائی فوج ہے، بڑی فوج ہے آپ کے پاس، پاکستان کے پاس بھی بڑی فوج ہے، لڑنا ہے تو فوج لڑے نا۔ آخر یہ مکتبوں پر، مدرسوں پر، گھروں پر، لوگوں کے نہتے سوئے ہوئے بیچارے معصوم لوگوں پر آپ لوگ اٹیک کرتے ہو۔ ہندوستان کی فوج تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ پہ حملہ نہیں کرنا، فوج پہ حملہ نہیں کرنا، ہم یہ ٹارگٹس ہیں ان کو صرف اچیو کرنا ہے۔ جی یہ جی، ان دونوں ملکوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ بلا شک و شبہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات تو اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو یا تو اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، تو یا پھر وہ کچھ اپنے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہے، یا وہ سچ بات کہنے سے قاصر ہے، یا وہ حق بات کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مسئلہ ریاست جموں کشمیر کے نہتے لوگوں کی اموات کا ہے۔ دونوں ملک اپنی اپنی سطح پہ جشن منا رہے ہیں، پاکستان اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے، ہندوستان والے اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں، اور کشمیری اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، ان کے کفن دفن میں مصروف ہیں، ان کے زندگی عذاب میں پڑی ہوئی ہے۔ پونچھ میں دیکھیں تو لوگ مر رہے ہیں، رجوری میں دیکھیں تو لوگ کشمیری مر رہے ہیں، کشمیر کے کسی اوڑی میں دیکھیں تو وہ مر رہے ہیں، مظفر آباد میں دیکھیں تو کشمیری مر رہے ہیں، کوٹلی میں دیکھیں تو کشمیری مر رہے ہیں، رجوری میں دیکھیں تو کشمیری مر رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی دیکھیں دونوں افواج نے کشمیر کو میدان جنگ بنا کر کشمیریوں کی نسلوں کو شاید ختم کرنے کو کوئی ان کا باہمی پروگرام ہے، یا یہ اپنے ملکوں کے اندر جنگ کرنے کی بجائے کشمیریوں کی نسلیں ختم کرنے کا کوئی پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سوالیہ نشان ہے عالمی سطح پر، اقوام عالم کے لیے بھی اور یو کے کار پردازوں کے لیے بھی، اور وہ لوگ جن کو انسانیت سے دلچسپی ہے، محبت ہے، یا انسانی حقوق کا جو فرض کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سوچنے کی یہ موقع ہے کہ جی آخر کیا وجہ ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے، 47 میں ہوئی کشمیر میں ہوئی، 65 میں ہوئی کشمیر میں ہوئی، 71 میں ہوئی کشمیر میں ہوئی، ادھر 99 میں ہوئی کشمیر میں ہوئی، اب جو ہوا 4 روزہ ڈرامہ، یہ جو 4 روزہ ڈرامہ بتا کے ہوا، باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا، اس پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی بحث ہونی چاہیے، اس پر بھارت کی پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے کہ آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بات بہت واضح ہے جو میں بھی کہتا ہوں اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہماری نہ ہندوستان سے کوئی دشمنی ہے، نہ پاکستان سے کوئی دشمنی ہے۔ ہم لوگ امن چاہتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم نے کوئی جنگ کبھی ہم نے شروع نہیں کی، اگر کی ہے تو قابضین نے کی ہے، اگر کی ہے تو بھارت نے شروع کی ہے، اگر کی ہوگی تو پاکستان نے شروع کی ہوگی۔ کشمیریوں نے کبھی کوئی جنگ شروع نہیں کی، اور جی کشمیریوں کے ساتھ یہ بھی ایک دونوں ملکوں کی، یعنی گاندھی سے لے کر آخری دم تک، اس وقت تک نریندر مودی، اگرچہ کہ وہ یعنی کہ ایک مختلف قسم کی چیز ہے اور اس کی ہوا بھی نکل چکی ہے، وہ پی او کے لینے کے جوش میں تھا۔ مودی کا جو منصوبہ تھا وہ بری طریقے سے ناکام ہوا اور ننگے ہو گئے انڈینز۔ ہاں پروفیسر صاحب، جی، میرا سوال یہ ہے کہ دونوں طرف کی قیادت، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو اس معاملے میں سٹیپ آؤٹ کرنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ لیکن میں جب دیکھتا ہوں آزاد کشمیر والی سائڈ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، یہاں پہ جو قیادت ہے وہ تو جشن منا رہی ہے، وہ تو فتح کے جشن بنا رہی ہے اور وہ آرمی چیف کو مبارکبادیں پیش کر رہی ہے، اور بھارت کی طرف جو قیادت ہے ان میں تھوڑا سا دم ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ تو جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے وہاں تو مزاحمتی تحریک پچھلے 70-80 سالوں سے چل رہی ہے، انہوں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، ان پر 7 لاکھ فوج کا قبضہ ہے، ہر شخص کے اوپر انٹیلیجنس بیٹھی ہوئی ہے،
اس کے باوجود بھی وہ یہ بات کہتے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مستقبل کے فیصلے کے مجاز ہیں، ہمیں اپنا سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں لینا ہے اور ہم لے کے رہیں گے۔ اور ان کا یہ موقف بالکل بجا ہے، اور ہم بھی انہی کا موقف کو دہراتے ہیں۔ وہ 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں بھی اپنی مستقبل کی سیاسی حکمت کے عملی یا موقف بیان کر دیتے ہیں، چاہے کمزور ہی صحیح، لیکن وہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ اور ان کو میں داد دیتا ہوں، اور میں چونکہ اسی علاقے سے ہوں، میں نے بھی 47 کی وار کو بھی دیکھا ہے، اور 65 کی جنگ کو بھی دیکھا ہے، 71 کی جنگ کو بھی دیکھا ہے، اس کے بعد کارگل کے بھی مارکے کو دیکھا ہے۔ آپ ابھی چند روز قبل 4 دنوں کا 80 گھنٹوں کا یہ ڈرامہ سا ہوا ہے، یہ جنگ تو ہے ہی نہیں، ایک جھڑپ سی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا مقاصد ہیں، کیا مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن لیکن یہ ایک بات پھر اس میں، فتح کے جشن کیوں منائے جا رہے ہیں؟ فتح کے جشن اپنی سبکی کو، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے منائے جا رہے ہیں۔ یہ ناکامی نہیں ہے کہ 78 سال سے آپ لوگ کہتے ہو کہ کشمیریوں کو آزادی ہونا ملنی چاہیے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، کشمیریوں کو استصواب رائے ملنا چاہیے، کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ یہ سب کچھ کہنے کے باوجود بھی آپ جنگ لڑتے ہو تو کشمیریوں کے اوپر لڑتے ہو، اور اگر مارتے ہو تو کشمیریوں کو مارتے ہو، ظلم ہوتا تو کشمیریوں پہ ہوتا ہے، روتی ہیں تو کشمیر کی مائیں روتی ہیں، کھیت کھلیان جلتے ہیں تو کشمیر میں جلتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں تو کشمیر میں ہوتے ہیں۔ ابھی آپ حساب لگائیں، بظاہر تو سرکاری جو ان کے موقف ہے وہ تو 3-4 مطلب کہ سمجھ لیں 40-50 لوگوں کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل میں سینکڑوں لوگ اس تصادم میں، اس جھگڑے میں، اس جھڑپ میں یا اس نام نہاد جنگ میں کشمیری مارے گئے ہیں۔ اور کشمیریوں کا ہی جب کبھی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، کشمیریوں پر ہی یہ آگ برستی ہے، کشمیریوں کے ہی بچے ہلاک ہوتے ہیں، کشمیریوں کی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، اور کشمیر پر ہی یہ آگ اور خون کا طوفان جو ہے وہ جھونکا جاتا ہے۔ آخر اس ڈرامے کو کب تک چلنا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بار مل بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی شافی حل تلاش کرو، اور شافی حل کوئی مشکل نہیں ہے، یہ حل پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ہندوستان کے آزادی کے وقت جو متنازع ریاستیں تھیں ان میں ایک جوناگڑھ تھی، ایک حیدرآباد تھی۔ جوناگڑھ اور حیدرآباد کا مسئلہ 14 اگست سے پہلے طے ہو گیا تھا۔ اگر کوئی تنازع کی ریاست تھی، اگر کوئی متنازع تھی، اگر جس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا اور ہونا ہے، تو وہ ہے ریاست جموں کشمیر۔ تو کیا ضروری ہے جنگیں لڑ کے ہی ان کو آپ نے آزادی دینی ہے؟ جب ان کا حق ہے آزادی لینا، جب آپ دونوں ملکوں کے آئین، دونوں ملک کے دانشور، دونوں ملک کے سیانے لوگ، عقل مند دانا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس مسئلے میں کشمیریوں کا استحقاق بنتا ہے کہ وہ اپنا موقف بیان کریں، اس موقف کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اب بھی اگر امریکہ کے صدر صاحب نے ثالثی کا کوئی موقع دیا ہے، تو میں سب سے پہلے اپنی ریاست جموں کشمیر کی آر پار کی قیادت کو یہ ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا کہ وہ دونوں ملکوں کی کسی بیٹھک یا کسی نشست یا کسی ڈائلاگ یا کسی وہ جو آپس میں باہمی گفت و شنید سے قبل اپنی ایک کانفرنس بلائیں، عالمی سطح پر کشمیری آر پار کی قیادت، اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کشمیری، امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمنی میں اور دیگر ممالک میں جو کشمیری ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یہ ایک کانفرنس بلائیں، اور اس کانفرنس میں یہ لوگ اپنے سیاسی موقف کا دو ٹوک واضح بیان دے دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نبھایا جائے، ہمارے ساتھ کیے گئے جو ضابطے ہیں، جس طریقے سے ہمیں یو این او میں لے جایا گیا ہے، جس طرح سے ہمارے کیس کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے، اس کے مطابق ہمیں موقع دیا جائے۔ اس سے کم کا اگر یہ نعرے لگاتے ہیں، کوئی اگر دہلی کا نعرہ لگاتا ہے، اگر کوئی اسلام آباد کی حمایت کرتا ہے،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقت گھر کے اندر ہے. سب سے پہلے ہمیں گھر کلیئر کرنا ہے، اور گھر والے لوگ اگر وہ اپنی آزادی کی یا اپنے استصواب رائے کی یا اپنے سیاسی مستقبل کے اصول کی بات کرتے ہیں تو یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ کمیٹڈ معاملہ ہے، یہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے. اس پر اقوام عالم نے اپنی رائے دی ہوئی ہے، اس میں کوئی تنازع کی یعنی کہ ہیر پھیر کی بات نہیں ہے، یہ دو ٹوک مسئلہ ہے. لیکن پروفیسر صاحب، یہ جو دونوں طرف کی قیادت ہے، ایک وہ کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتی ہے، دوسری کشمیر کو ہندوستان بنانا چاہتی ہے، ان سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹھ کے کچھ اس معاملے پہ اپنا کوئی لائے عمل اختیار کریں گے یا کوئی دو ٹوک موقف رکھیں گے؟ دیکھیں اس قیادت کو تو ہم قیادت مانتے ہی نہیں ہیں. قیادت تو وہ ہے جو لوگوں کے جذبات و احساسات و خیالات اور ان کی آزادی کی بات کرتی ہے، ان کے حقیقی جو ان کے حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں، ان کی بات کرتی ہے. ہم تو اس قیادت کی بات کرتے ہیں. یہ تو قیادت ہے ہی نہیں ہے، یہ تو سہولت کار ہے. تو سہولت کاروں کو قیادت نہیں کہا جاتا. اگر یہ سہولت کار نہ ہوتے تو انہوں نے بہت پہلے ان کے پاس ایک خطہ تھا آزاد کشمیر، جس کی اپنی حکومت بنائی گئی تھی. وہ حکومت اس لیے بنائی گئی تھی کہ ہم ریاست کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے. تو انہوں نے ریاست کی آزادی کی جدوجہد کرنے کی بجائے اپنے اقتدار اور اپنی جناب پروٹوکول کو اور اپنے اپنے مراحت اور اپنے اپنے مفادات کے تحفظ میں ہی زندگی گزار دی ہے، اور کشمیریوں کو کھلے میدان میں دونوں ملکوں کے میدان جنگ میں تنہا چھوڑا ہوا ہے. اور ان معصوموں کے اوپر آئے روز ہر 10 سال کے بعد، ہر 5 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ان کے اوپر جنگ کا وہ نرغہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ بیچارے اپنی لاشوں کو اٹھانے میں مصروف ہیں. اب بارڈر پر دیکھیں لوگ پریشان ہیں، وہ بیچارے سوتے نہیں ہیں، ان کے مال مویشی جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں، ان کو کھیت کھلیان جلائے جا رہے ہیں. پونچھ میں دیکھیں کیا ہوا، کوٹلی میں دیکھیں کیا ہوا، رجوری میں دیکھیں کیا ہوا، نوشہرے میں دیکھیں کیا ہوا، مظفر آباد میں دیکھیں کیا ہوا. پوری جموں کشمیر کی بارڈر پر دونوں ملک جو ہیں وہ فوجیں لے کے لڑ رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں کشمیری. آخر کیوں کشمیری مارے جا رہے ہیں؟ اور پھر کشمیریوں کو بھی سوچنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کشمیری کسی ایک ایجنڈے پر دو ٹوک اپنے موقف کی وضاحت نہیں کرتے، اس وقت تک یہ آگ اور خون کا جو سیلاب ہے وہ ان کی نسلوں کے اوپر سے گزرتا رہے گا. اور کشمیریوں کا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، وہ ہندوستان کے مخالف نہیں ہے، پاکستان کے مخالف نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے ساتھ تو ہماری بہت ساری ہمدردیاں ہیں اور بہت سارے تعلقات ہیں جو دو ٹوک واضح نظر آ رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کے جو معاملات ہیں وہ کوئی جھکے چھپے تو نہیں ہیں. اس کے باوجود پاکستان کے حکمران کشمیریوں پر بھروسہ نہیں اگر کرتے اور کشمیریوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی علیحدگی پسند ہے. اور بھائی ہم علیحدگی پسند نہیں ہیں، بھائی ہم آزادی پسند ہیں. یہ بات تسلیم کرو کہ ہم آزادگی پسند نہیں ہیں. ہم آپ کے اقوال، آپ کے معاہدے، آپ کے بیانات، بانیان پاکستان کے بیانات، بانیان ہندوستان کے بیانات، ہندوستان کے آئین کی روح سے، پاکستان کے آئین 257 کی روح سے، اور دیگر عالمی اقوام عالم کے معاہدوں کے روح سے اور فیصلوں کی روح سے، اور جو قراردادیں پاس ہو چکی ہیں اور جو استصواب رائے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم تو اس کی روشنی میں بھائی اپنے مستقبل، سیاسی مستقبل کا آپ سے حق مانگتے ہیں. جی ہم بالکل. کب کوئی امرتسر مانگتے ہیں یا لاہور مانگتے ہیں؟ ہم جی تو مانگتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت، حق ملکیت اور حق حکمیت ہمیں دیا جائے. اس کا آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اگر آپ وعدے وعید کو کے پابند ہیں تو پھر آپ کو یہ جنگ ریاست جموں کشمیر کے اندر نہیں لڑنی چاہیے. ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جنگ کے ذریعے دبانے کی بجائے امن کے ذریعے ان کو امن مہیا کریں، ان کو اپنی زندگی اپنے اپنے حقوق کے مطابق، اپنے سیاسی حقوق کے مطابق گزارنے کا موقع دیں. اس سے تو کوئی عذاب نہیں پیدا ہوگا. جو اگر یہ مذاکرات کی ٹرمپ نے بات کی ہے، ہندوستان اور پاکستان آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں کسی تیسری جگہ پہ، کسی تیسرے ملک، کیسے ممکن ہے کہ اس میں کشمیری اگر شامل نہیں ہے، جو ریاست جموں کشمیر کے دونوں طرف میں بسنے والے کشمیریوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بھارت کے جو لیڈران کرام ہیں یا پاکستان کے جو لیڈران کرام ہیں، جب وہ بیان دیتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے، کشمیری حل کرنا ہے. اگر یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے، کشمیریوں نے حل کرنا ہے، اور اگر ہندوستان اور پاکستان پچھلے
78 सालों में बहुत सी बड़ी बड़ी जंगें लड़ चुके हैं, बड़े असला साज फैक्ट्रियां बना चुके हैं और मिसाइल बना चुके हैं, पता नहीं क्या कुछ बना चुके हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब कुछ बनाने के बावजूद भी वो कश्मीरियों को आराम से जिंदगी गुजारने का मौका नहीं दे सके, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये इनके सियासी और अस्करी तसादम का एक मैदान है, जहाँ ये अपनी फौजों को एक्सरसाइज करवाते हैं। और एक्सरसाइज का नतीजा क्या निकलता है? वो कश्मीरियों की अमवात हैं, वो कश्मीरियों के जनाजे हैं, वो कश्मीरियों का लहू है, वो नीलम और जेलम में बहती हुई लाशें हैं, वो राजौरी मेंढर, राजौरी, कोटली और पीछे रावला कोट या पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर बेबस, मजबूर, महकूम, रोते बिलखते बच्चे और आंसू बहाती कराहती हुई माएँ हैं। इनका कोई इनको ख्याल नहीं है और ये बस अपने ही मकासद और अपने ही अज़ाइम के लिए या किसी बड़ी कुव्वत के वो मैं कह सकता हूँ कि उसको खुश करने के लिए ये कुछ कर रहे हैं। इनको अब इस झमेले से निकलना चाहिए और रियासत जम्मू कश्मीर के जो लीडरान कराम हैं और जो हकीकी लीडर हैं, सहूलतकार नहीं, हमने देख लिया 78 साल में सहूलतकारी हो रही है, उधर से भी सहूलतकारी हो रही है, इधर से भी सहूलतकारी हो रही है। इनको सामने आना चाहिए, कोई नहीं खाएगा, जी कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अपना माफी ज़मीर बयान करें, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली के ज़ामन है। प्रोफेसर साहब, मेरा आखिरी सवाल है इस प्रोग्राम में कि ये जो खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी है जिसे रियासत जम्मू और कश्मीर कहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि इसको ऐसा पुरअमन खिता बनाया जाए जो दोनों मुल्कों की तरक्की में अहम किरदार अदा करे और पूरी दुनिया से लोग इस जन्नत नज़ीर वादी को देखने के लिए आए और अमन का गवारा हो, बजाय इसके कि इंसानों को खत्म करने वाला मंसूबा बना रहे हैं? इसके बजाय एक ऐसी रियासत हो जहां पे लोग अमन शांति से आए, वहां पे देखें, इस कुदरती हुस्न को देखें और कश्मीरी भी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसला कर सकें, अपनी जिंदगी गुजार सकें और कश्मीरी भी तरक्की करें जो बाशऊर और बावकार कौम है। इसको भी मौका मिलना चाहिए कि दुनिया की दूसरी कौमों की तरह ये तरक्की और आज़ादी से अपनी जिंदगी गुजार सके। बेशुमार मौके हैं, बहुत पोटेंशियल है, सब कुछ जिन बातों का आपने तज़किरा फरमाया है ये सब पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन जहां योगी आदित्यनाथ जैसे, अमित शाह जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे, सुब्रमण्यम जैसे और हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा करने वाली क़यादतें हों, या जहां कश्मीर पर अपने हकूक फायक करने वाले लोग हों, या जहां कश्मीरियों से नाइंसाफ़ी करने वाली कुव्वतें मौजूद हों, और जहां कश्मीर को एक सरहदी झगड़ा और दो मुल्कों का झगड़ा बनाकर पेश किया जाना हो, तो वहाँ पर इस तरह के अमकानात रोशन नहीं होते या उनका अमकानात कम हो जाते हैं, जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादतें होश के नाखन नहीं लेती हैं और इस मसले की उसकी जो केमिस्ट्री है, जो इसकी असलियत है, उस पर नहीं आते, तो ये आपस में भी लड़ते रहेंगे। ठीक है, वो लड़ते रहेंगे, उनके भी मतलब के क्या नाम है, उनके भी त्यारे उड़ते रहेंगे, उनके भी नुकसान होते रहेंगे। हम तो डूबे थे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो ये अपने मुल्कों के गरीब अवाम की परवाह नहीं कर रहे। और फिर ये है कि कश्मीर जो पुरअमन खिता है, अगर 47 से कबल देखें तो कश्मीर एक खूबसूरत, बहुत ही अफाम तफहीम का, बायमी प्यार मोहब्बत का खिता था और कोई हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं होते थे, बहुत पुरअमन खिता था और रियासत की अपनी एक हैसियत थी, उसका एक तारीखी हैसियत थी, जगराफियाई हैसियत थी, सकाफती हैसियत थी, हर लिहाज से एक जन्नत नज़ीर जगह थी, अब भी है। लेकिन जिन लोगों को रियासत जम्मू कश्मीर के पुरअमन खिते से दुश्मनी है, वो यकीनन अपने सियासी मफादात के लिए ये गंदी गेम खेलते रहेंगे और इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि इस खिते का अमन बर्बाद हो, दहशत गर्दी में इजाफा होगा। दहशत गर्दी में किधर कमी हुई है? दोनों मुल्क कोशिश कर रहे हैं दहशत गर्दी में कमी करने के लिए, दोनों मुल्कों में दहशत गर्दी बढ़ रही है, इसलिए कि हकीकत में हकायक की तरफ जाते ही नहीं है। हकीकत ये है
کہ ریاست جموں کشمیر ایک اینٹی ہے، ایک ریاست ہے جو پچھلے 78 سالوں سے دونوں ملکوں کے لیے جنگ کا سبب بنی ہوئی ہے. تو جو چیز جنگ کا سبب بنی ہوئی ہے آپ اس کا حل نکالیں، اور وہ حل کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہی ہے کہ ان کو اپنے سیاسی مستقبل کے حل کا موقع دے دیں موقع یار. دیا جائے. یہ اس سے کچھ بھی نہیں جاتا، کچھ جی بھی نہیں بالکل. جائے گا سوائے امن آئے گا، سوائے ترقی ہوگی، سوائے خوشحالی ہوگی، سوائے ہندوستان اور پاکستان کے غریب عوام کا تھوڑا سا زندگی آسودہ ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی. تو یہ سمپل سا مسئلہ ہے. اگر نہیں سمجھتے تو پھر یہ اللہ بہتر جانے کہ ان کے کیا عزائم ہیں. ہم تو پچھلے 70-78 سال سے، بلکہ شاید 100-200 سال سے عذاب دیکھ رہے ہیں. تو جب ہم عذاب میں ہیں نا تو خوش یہ بھی نہیں رہیں گے جی کہ محترم صدر امریکہ جناب ڈونالڈ ٹرمپ نے جو مداخلت کر کے اس جنگ باز قوموں کو روکا ہے، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں، لیکن ساتھ اس بات کی بھی بھرپور توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ جو ثالثی کرے گا اس ثالثی کا وزن کشمیریوں کے حق میں جائے گا جو اس گزشتہ 78 سال کے جنگ بازوں کے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں. فیض صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے اس سینسٹیو ایشو پہ آج بات کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کو ایک موقع مل گیا ہے کہ آج کشمیری سارے مل کے اس ریاست کے مستقبل کا فیصلہ حکومت پاکستان کو اور حکومت ہندوستان کو سنا دیں، اور کشمیریوں کا جو فیصلہ ہوگا وہی پوری دنیا کو ماننا پڑے گا، کیونکہ کشمیریوں کے فیصلے کے بغیر کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے. یہ پانی کا جھگڑا بھی رہے گا، یہ جو غربت افلاس دونوں ملکوں میں ہے یہ بھی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، اور ان کی پرامن ریاست کو، اور یہ بے گناہ انسانوں کو مارنے کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.